السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، اما بعد. محترم بھائیوں، ایک اہم سوال ہے عقیدے کا کہ آج ہمارے زمانے میں ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سارے افراد ہیں جو قبروں کا طواف کرتے ہیں، اولیاء اللہ کی قبروں کا طواف کرتے ہیں، اس کا اہتمام کرتے ہیں، خود بھی جاتے ہیں، اپنے اور بیویوں کو لے جاتے ہیں، عورتوں کو لے جاتے ہیں، بچوں کو لے جاتے ہیں۔ شرعی طور پر اس کا کیا حکم ہے؟ کیا یہ جائز ہے؟ تو یہ جان لیں کہ طواف یہ عبادت ہے، اور صرف یہ اللہ کے گھر کعبہ کا ہی ہو سکتا ہے۔ اگر طواف کعبہ کے علاوہ کسی اور جگہ کا کیا جائے تو یہ اللہ کی عبادت کسی دوسرے کے لیے کرنا ہو گیا، اس لیے کہ مسجد حرام ہے، کعبۃ اللہ ہے، یہ اللہ کا گھر ہے، اور اللہ نے اس کے لیے خاص کر دیا کہ اسی کا طواف ہوگا، اور طواف کرتے ہوئے بھی نیت اللہ کے تقرب کی ہوگی، نہ کہ اس کی کہ یہ کعبہ ہمیں نفع نقصان دے گا۔ اس لیے کہا گیا فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ، انہیں چاہیے کہ وہ اس گھر کے رب کی عبادت کرنا، کہ اس گھر کی۔ تو کعبہ کا طواف یہ عبادت ہے، اور طواف کرتے ہوئے ہماری نیت ہوتی ہے اللہ کا تقرب، نہ کہ اس سے نفع اور نقصان۔ تو ہم سمجھ لیں کہ جو بھی کعبۃ اللہ کو چھوڑ کر کسی مزار کا، کسی قبر کا، کسی در کا طواف کرتے ہیں تو یہ طواف باطل ہے، یہ حرام ہے اسلام کی نظر میں۔ سب سے پہلے یہ جان لیں کہ طواف عبادت کیسے ہے۔ تو عبادت کسے کہتے ہیں؟ پہچاننے کا طریقہ یہ ہے کہ جس عمل کو اللہ تعالیٰ پسند فرماتے ہیں، جس سے اللہ تعالیٰ راضی ہوتے ہیں، یہی عبادت ہے۔ طواف اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت ہے۔ اس کی کیا دلیل ہے؟ پہلی دلیل یہ ہے، سورہ بقرہ میں اللہ نے فرمایا کہ ہم نے ابراہیم اور اسماعیل سے یہ بات کہی، ان طہر بیتی للطائفین والعاکفین والرکع السجود، کہ میرے گھر کو پاک کر دو طواف کرنے والوں کے لیے، اعتکاف کرنے والوں کے لیے، رکوع کرنے والوں کے لیے، اور سجدہ کرنے والوں کے لیے۔ اس میں غور کرنے والی بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے طواف کو رکوع، سجدہ اور اعتکاف کے ساتھ ذکر کیا، بلکہ شروعات اسی سے کی، للطائفین، تو معلوم ہوا کہ طواف عبادت ہے۔ اور حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جیسا کہ ترمذی کے اندر حدیث ہے، ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے کہتے ہیں الطواف حول البیت مثل الصلاۃ، آپ نے فرمایا کہ اللہ کے گھر کعبہ کا طواف کرنا یہ نماز پڑھنے کے جیسا ہے، بس فرق یہ ہے الا انکم تتکلمون فی، کہ تم گفتگو کی اجازت دی گئی ہے، ورنہ یہ بھی نماز ہی ہے۔ اور آپ نے فرمایا فمن تکلم فی فلا تکلمن الا بخیر، طواف کرتے ہوئے اگر بات کرنی پڑ رہی ہو تو وہی بات کرے جو بھلی ہو۔ تو اس حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو نماز قرار دیا، اور جبکہ نماز ایک عبادت ہے، تو یہ دلیل ہے کہ طواف اللہ کی عبادت ہے۔ اسی وجہ سے مذاہب اربعہ کے اندر مالکیہ، شافعیہ، حنابلہ، ان سب نے کہا کہ وضو کرنا ضروری ہے طواف کے لیے۔ کیوں؟ کیونکہ حدیث میں اس کو آپ نے نماز کہا۔ تیسری دلیل یہ ہے کہ طواف عبادت ہے۔ حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے بنو عبد مناف یا بنی عبد مناف لا تمنعوا احدا طاف بهذا البيت وصلى اية ساعة شاء من لیل او نہار، آپ نے فرمایا عبد مناف کے خاندان والوں، کسی کو اللہ کے گھر کا طواف کرنے سے منع نہ کرو، اور وہ جس وقت بھی نماز پڑھنا چاہے دن اور رات میں اس سے نہ روکو۔ تو یہ حدیث واضح ہے کہ آپ نے طواف اور نماز کو ایک ساتھ ذکر کیا، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ طواف ایک مستقل عبادت ہے۔ جب یہ دلیلیں واضح ہیں، اور قرآن کریم نے کہا وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ، کہ وہ طواف کرے بیت عتیق، پرانے گھر کا، اللہ کا گھر جو کعبۃ اللہ ہے، اللہ کا حکم ہے۔ یہ دلیل ہے اس بات کی کہ طواف عبادت ہے، اور جب یہ معلوم ہو گیا یہ عبادت ہے، اللہ کے گھر کا تو عبادت ہے، تو جو کعبۃ اللہ کو چھوڑ کر کہیں اور اس کو کر رہا ہے، اس نے اس عبادت کو باطل کر دیا، اور یہ شخص حرام کا مرتکب ہے، اور اس شخص نے دوسرے کو اللہ کی عبادت میں شریک کر لیا۔ اگر وہ دوسرے قبر کا طواف کر رہا ہے، اس کی نیت یہ ہے کہ قبر والا مجھے نفع پہنچائے، میرے نقصان کو دور کرے، میری مدد کرے، بیماری کی شفا دے، اولاد دے،
ترقی دے، کامیابی دے، تو اس نے اللہ کی عبادت میں اس قبر والے کو شریک کر لیا۔ طواف خالص اللہ کی عبادت ہے جو صرف کعبۃ اللہ کی پاس ہو سکتی ہے۔ اگر غیر اللہ کے قدر کا طواف ہو اور اس کی نیت اس کا تقرب حاصل کرنا ہو تو یہ اللہ کے ساتھ شرک ہے، بلکہ یہ شرک اکبر ہے۔ لہذا ضروری ہے کہ ہم اس مسئلے کو اچھی طرح سمجھ لیں کہ طواف کو اللہ نے اپنے گھر کے لیے خاص کر دیا ہے، کوئی اور جگہ نہیں طواف ہو سکتا، چاہے مسجد نبوی ہو، چاہے کوئی بھی مسجد ہو، کوئی بھی در ہو، کہیں پر طواف نہیں ہو سکتا۔ اسی وجہ سے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے کبھی بھی، نہ ہی امت کے سلف صالحین نے، نہ ہی امت کے وہ لوگ جنہوں نے قرآن و سنت کی دعوت دی اور خدمت کی، کبھی بھی انہوں نے اللہ کے گھر کے علاوہ کہیں اور طواف نہیں کیا۔ کیوں؟ کیونکہ یہ عبادت ہے۔ اسی وجہ سے حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت قائم ہونے سے پہلے غیر اللہ کا طواف شروع ہو جائے گا۔ یہ قیامت کی نشانیوں میں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر فرمایا ہے۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تقوم الساعة حتى تضطرب الیات نساء دوس على ذی الخلصة۔ آپ نے فرمایا قیامت اس وقت تک نہیں آئے گی جب تک دوس قبیلے کی عورتیں ذوالخلصہ نامی بت کے پاس جا کر کے طواف نہ کرنے لگے۔ امام نووی کہتے ہیں اس حدیث میں جو کہا تضطرب کا معنی کیا ہے؟ کہا کہ طواف کرنا۔ ذوالخلصہ یہ ایک معبود تھا دوس قبیلے کا جس کی وہ عبادت کرتے تھے جاہلیت میں۔ آپ نے فرمایا قیامت سے پہلے دوبارہ ذوالخلصہ کی عبادت ہوگی، اور آپ نے فرمایا اس وقت تک قیامت نہیں آئے گی جب تک دوس کے قبیلے کی عورتیں اس کا طواف نہ شروع کر دیں۔ یہ شرک ہے، شرک اکبر ہے، بلکہ آپ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث واضح بتا رہی ہے کہ اس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کی نشانیوں میں سے قرار دیا کہ قیامت سے قبل یہ واقع ہو کر رہے گا، نعوذ باللہ من ذالک۔ لہٰذا میرے بھائیوں، یہ جاننا ضروری ہے کہ طواف صرف کعبۃ اللہ کا ہے اور صرف اللہ کے رضا کے لیے ہو سکتا ہے، کہیں اور نہیں ہو سکتا۔ حجر اسود کے سلسلے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا مشہور جملہ ہے، وہ حجر اسود جسے انسان بوسہ دیتا ہے، کہتے تھے کہ انک حجر، کہ تو ایک پتھر ہے، تو نہ نفع دے سکتا ہے نہ نقصان دے سکتا ہے، میں اس لیے تجھے بوسہ دیتا ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے بوسہ دیتے ہوئے دیکھا ہے۔ ہم طواف کر رہے ہیں اس لیے کہ اللہ نے ہمیں طواف کا حکم دیا، کہ اس کی عبادت اور اس کے تقرب کے لیے۔ جو غیر اللہ کے لیے طواف کرتا ہے بالکل اپنے آخرت کو تباہ کر رہا ہے۔ اب سوال یہ ہے جو غیر اللہ کی قبروں کا طواف کر رہے ہیں اس کا کیا حکم ہے؟ تو اگر طواف کرنے والے غیر اللہ کی قبروں کا طواف کر رہے ہیں اور طواف کرتے ہوئے ان کی نیت ہے کہ یہ قبر والا غیب جانتا ہے، یہ قبر والا میری مشکل کو دور کر دے گا، پریشانی کو دور کر دے گا، یہ خوش ہو جائے گا اور یہ عطا کر دے گا، تو یہ شخص اللہ کی عبادت میں اس نے شریک کر دیا اس شخص کو، اور یہ شرک اکبر ہے۔ ایسا شخص اسلام کے دائرے سے خارج ہو جاتا ہے۔ ایسے مسئلے میں اللہ سے ڈرنا چاہیے کہ طواف کرنا صرف اللہ کی گھر کا کرو، اور یاد رکھو نفع نقصان کا مالک صرف اللہ ہے، اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جس کے پاس پورا تصرف ہو، اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جو کامیابی دیتا ہو، ناکامی سے روکتا ہو۔ تو طواف بالقبور اسلام میں ناجائز ہے۔ اور کچھ لوگ اگر یہ کہتے ہیں کہ ہماری نیت ان کا تقرب پانا نہیں ہے، ہماری نیت ان سے نفع نقصان کی نہیں ہے، ہم صرف اس لیے وہاں جا کر بیٹھتے ہیں کہ تاکہ وہاں پر ہمیں برکتیں حاصل ہوں، اللہ تبارک و تعالی رحمتیں نازل کرے، تو یہ بدعت ہے، یہ خرافات اور منکرات میں سے ہے کہ ایسا کہیں بھی ثابت نہیں ہے کہ سلف صالحین نے ایسا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کے ساتھ کیا ہو، اور نہ ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی کوئی تعلیم دی ہے کہ قبروں کے پاس جا کر کے بیٹھو، بلکہ آپ نے منع فرمایا کہ قبروں پر نہ لکھو، قبروں پر نہ بیٹھو اور قبروں کا اعتکاف نہ کرو، یعنی مجاور بن کر کے نہ بیٹھو، آپ نے منع کیا۔ اعتکاف کا کام قبروں پر وہاں پر بیٹھ جانا، رک جانا، آپ نے اسے منع فرمایا، یہ جائز نہیں ہے، بلکہ حدیث سے تو واضح الفاظ میں قبروں کو پختہ کرنے سے منع کیا، اس کو حرام کیا حدیث نے کہ قبروں کو پختہ نہ بناؤ، قبروں پہ نہ لکھو، وہاں پر چراغاں نہ کرو۔ لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ ہماری اس کی مخالفت ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ کے توحید کی طرف لوٹیں اور جانیں کہ مسجدیں اللہ کا گھر ہے، وہاں اللہ کی عبادت ہے، وہاں اللہ کا تقرب پانے کا ذریعہ ہے، اور باقی اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جو ہماری مدد کر سکتا ہے۔ تو یہ مسئلہ بہت ہی اہم ہے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ ہی سے نفع نقصان کی امید رکھتے ہوئے صرف اسی کی عبادت کریں، اس کی عبادت میں کسی کو شریک نہ کریں۔ طواف صرف اللہ کے گھر کا ہو سکتا ہے اور صرف اللہ کی تقرب کی نیت سے ہو سکتا ہے، ورنہ کعبہ نفع نقصان نہیں دیتا۔ جو غیر اللہ کے طواف کرتے ہیں ان کی نیت اگر تقرب کی تو یہ شرک ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس سے بچائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔